چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان ہو، چاہے آپ کے سسرالی رشتے ہوں، ازواج مطہرات ہوں، چاہے آپ کا سلسلہ حسب یا ننیالی رشتے ہوں، چاہے آپ کی مقدس اور پاکیزہ جماعت صحابہ اکرام ہوں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کے ساتھ مجھے ایک گہرا لگاؤ ہے، ایک عقیدت ہے، ایک محبت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس پر قائم رکھے، اور اس کے اندر اگر ہمارے فہم میں کوئی کمی کوتاہی، اللہ اس کی اصلاح فرما دیں۔ اس سے پہلے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بزرگوار جناب عبد المطلب کے بیٹوں کا تذکرہ آپ سنا، اور بار بار یہ بات ذکر کی گئی کہ جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے حضور کے والد گرامی سمیت۔ ان سب بیٹوں کا میں نے ذکر کیا، ان کے کچھ اولادوں کا بھی، لیکن جناب عبد المطلب کی جو بیٹیاں ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں، ان کا اجمالی ذکر تو شاید آیا ہوگا لیکن اس کی تفصیلات نہیں آئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کے بارے میں بھی آپ کو معلومات ہو جائیں۔ جناب عبد المطلب کی 6 صاحبزادیاں تھیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ ان میں سے 2 کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اور 4 کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے اپنے دامن رحمت میں لے لیا اور ایمان نصیب ہوا۔ یہاں یہ بات میں عرض کر دوں کہ آپ کوئی کتاب بھی پڑھیں، اس میں صرف یہ لکھا ہوگا کہ حضور کی پھوپھیوں میں سے ایک ایمان لائی۔ اور میں ایک طالب علم آدمی ہوں، جب مجھے یہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو مجھے دکھ بڑا ہوتا ہے۔ تھوڑی سی کوشش میں نے کی ہے تو مجھے وہ سب کچھ معلوم ہو گیا، تو یہ بڑی بڑی علمی شخصیتیں جو ہیں انہوں نے کوشش کیوں نہیں کی؟ اب سے صدیوں پہلے ایک شخص گزرا ہے، محمد بن اسحاق، مورخ تھا، اور اس نے جو تاریخ کی کتاب لکھی تھی وہ کتاب اب دستیاب نہیں ہے، البتہ اسی کا چربہ کہہ لیجئے یا کچھ نوک پلنگ سوار کر ابن ہشام ایک شخص گزرے ہیں، اس نے سیرت ابن ہشام کے نام سے کتاب مرتب کی ہے۔ کافی باتیں اس کے اندر اچھی بھی ہیں اور کافی باتیں کمزور ہیں۔ محمد ابن اسحاق نے یہ دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں میں سے صرف ایک مسلمان ہوئی۔ پھر چل سو چل، سب وہی بولی بولنے لگے، سب نے وہی لکھا، اور ان پھوپھی کا نام ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور باقی 5 کے ایمان کا انکار کیا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 پھوپھیاں مسلمان تھیں، 2 پھوپھیاں، ایک کا نام تھا ام الحکیم البیضاء اور دوسری کا نام تھا برہ، یہ ایمان نہیں لائیں، کسی کتاب نے ان کے ایمان کا تذکرہ کیا۔ جن کتابوں سے ہمیں 4 پھوپھیوں کے ایمان کے حالات معلوم ہوئے، انہوں نے بھی ان 2 کا ذکر نہیں کیا۔ ام الحکیم البیضاء یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ان کا نکاح بنو امیہ کے ایک فرد
قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف کے ساتھ ہوا۔ آپ کو یاد تو نہیں رہے گا، لیکن میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ بنو ہاشم میں اور بنو امیہ میں بڑی زبردست عداوت تھی اور دشمنی تھی۔ جاہل ملا جو گلے پھاڑ پھاڑ تقریر کرتا ہے وہ تو خیر لکیر کا فقیر، اس کو پتہ ہوتا ہے نہیں، لیکن جنہوں نے کتابیں لکھی انہوں نے یہ بدبختی پر مہر لگائی۔ یاد رکھیے، جن کو کسی کے ساتھ، کسی خاندان کے ساتھ کینہ اور دشمنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ رشتے ناتے نہیں ہوتے۔ ام الحکیم البیضاء یہ ہاشمیہ تھی، اور قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس یہ اموی تھے، بنو امیہ میں سے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پھوپھی جو ہے بنو امیہ میں ان کا نکاح ہوا۔ یہ جو ام الحکیم البیضاء ہیں، ان کی ایک بیٹی، اس کا نام عروہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عروہ جو ہے حضرت عثمان ذی النورین کی والدہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عثمان ذی النورین کس خاندان اور کس قبیلے کے ہیں؟ بنو امیہ کے۔ ان کی والدہ کا نام عروہ تھا اور وہ بھی ایمان لائیں۔ اس نسبت سے ام الحکیم البیضاء رسول اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی تھی۔ ان کی والدہ کو ایمان نصیب ہوا لیکن نانی کو نہیں ہوا۔ میں مختصر سی باتیں عرض کر رہا ہوں صرف نسبت قائم کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری پھوپھی جن کا نام برہ تھا، یہ بھی ایمان نہیں لائیں۔ ان کا نکاح عبد الاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عامر بن المخزومی کے ساتھ ہوا۔ مخزومی کا لفظ جب آپ سنتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا خاندان ہے، ابو جہل کا خاندان۔ لیکن یاد رکھیں ابو جہل کی نسبت سے سارے خاندان کو برا نہ کہیں، اس میں بڑے بڑے لوگ گزرے۔ خالد بن ولید کون تھے؟ یہ مخزومی تھے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ ابو جہل کی بدبختی بدنصیبی جو تھی اس کی بنا پر ہم سارے خاندان کو برا نہیں کہ ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہوا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت اکرمہ کی بیوی مسلمان ہوئی۔ ابو جہل کے دو بھائی مسلمان ہوئے۔ اور بڑے اونچے درجے کا مسلمان۔ جب اس کو مکہ معظمہ میں گرفتار کر لیے گئے ایمان کی وجہ سے مخزومیوں نے اور پر تشدد کرنے لگے، مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی اس کے رہائی کے لیے۔ تو سارے مخزومی برے نہیں، ان مخزومیوں میں حضرت سلمہ جو ابو جہل کے بھائی تھے، اور ایک بھائی ان کا نام ہشام تھا، جو بعد میں مسلمان ہوئے لیکن مسلمان ہوئے۔ ابو جہل کے ایک بھائی جو ماں کی طرف سے شریک بھائی تھے، وہ بڑے پکے مسلمان تھے۔ تو ابو جہل کی برائیوں کو دیکھ کر لوگ سارے خاندان کو برا کہنا شروع کر دیتے۔ خبر نہ ہونے کے سبب سے ہمارے ملا کو اللہ اس کو ہدایت دے
کوئی پیٹ کے حدود سے نکل کر کہیں باہر بھی سوچ سکے تو صحیح بات لوگوں تک پہنچے گی. تو انشاءاللہ العزیز مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جان بوجھ کر غلط سوچے یا غلط بات کرے. تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اس کی جوتیاں بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، چاہے وہ بنو مخزوم میں سے ہو، بنو امیہ میں سے ہو، بنو اسد میں سے ہو، بنو ہاشم میں سے ہو. آخر بنو ہاشم میں ابو لہب بھی تو گزرا ہے. اتنا برا کہ اللہ نے قرآن کریم میں اس کی مذمت میں صورت نازل کر دی. ابو جہل بہت برا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کا نام لے کر قرآن میں کوئی صورت نازل نہیں فرمائی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نظروں میں ابو لہب کتنا گرا ہوا تھا. آپ سن چکے ہیں کہ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ان کے ساتھ منسوب تھیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم. لیکن جب تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا اور تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا جب تک محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے. عتبہ نے طلاق دے دی حضرت رقیہ کو، لیکن گستاخی نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کی. اس گستاخی نہ کرنے کے نتیجے میں بالآخر اللہ پاک نے اس کی ایمان کے دور سے نواز دیا، وہ صحابہ میں شامل ہوئے. لیکن دوسرا بھائی جس کا نام عتیبہ تھا، اس نے نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کو طلاق دی بلکہ حضور کی شان میں گستاخی بھی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر حضور پر تھوکا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتا مبارک پھاڑ دیا. اور آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے لیے بدعائیہ جملہ نکلا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے. عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بدتمیز گستاخ کے لیے بدعا نہیں فرماتے تھے. اس موقع پر اپنے اس رشتے کے آدمی کے لیے بددعا فرمانا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو سخت اذیت پہنچی تھی. اور بالآخر ایک سفر کے اندر، ایک تجارتی سفر کے اندر جنگل کے درندے نے اس کو چیر پھاڑا، اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا. تو ابو جہل کا بھائی حارث بن ہشام مسلمان ہوا، سلمہ بن ہشام مسلمان ہوا. ایک اور تھا، اس کا نام ربیعہ ہے، وہ ماں کی طرف سے تھا، باپ کی طرف سے نہیں، وہ مسلمان ہوا. خود ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہوا، اس کی بہو مسلمان ہوئی. تو سارا خاندان مخزومی برا نہیں. اور دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ بنو ہاشم کے ساتھ دوسرے قبیلوں کی شروع سے دشمنی اور عداوت اور جنگ والی بات صرف من گڑت کہانی ہے. باہم رشتے ناطے ہوتے رہے پہلے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، حتیٰ کہ واقعہ کربلا کے بعد بھی ان دونوں خاندانوں میں، بنو امیہ میں بھی اور بنو ہاشم کے اندر اور دوسرے خاندانوں میں رشتے ناطے دور تک جاری و ساری رہے.